أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا حجة الله على الخلق أجمعين. السلام عليك يا أمين الله في وحيه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا ما سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور مجھ ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پس آج کی گفتگو میں ہم شناخت اور معرفت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سرنامہ کلام میں یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کیا، اس حدیث کا 3 حصہ ہے۔ پہلے حصے میں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا ما سوائے مجھ پیغمبر گرامی اسلام اور آپ علی مرتضیٰ کے علاوہ اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا۔ حدیث کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں مجھ خاتم الانبیاء والمرسلین کو کسی نے بھی نہیں پہچانا مگر یہ کہ اللہ کی ذات اور آپ امیر المومنین کے علاوہ کسی نے مجھ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا ما سوائے اللہ کی ذات کے اور مجھ پیغمبر کرام اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے۔ پس اس جہت سے امیر المومنین کی شناخت اور معرفت کا ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی بیان کردہ آیات کریمہ کی روشنی میں ہم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھ سکیں گے۔ اس جہت سے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کی آیات کے تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات یہ ہے، شیعہ علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن مجید میں ذکر ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے 2 مختلف نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صراحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں 2 مختلف مقامات پر صراحت کے ساتھ نام مبارک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ذکر کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ۔ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے اسم مبارک امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ معصومین کے اسم مبارک کو صراحت کے ساتھ قرآن میں ذکر نہیں کیا، تحریف سے بچانے کے لیے اللہ کی ذات نے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے صراحت کے ساتھ ان کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ یہ مختلف نظریہ۔ پھر آتے ہیں کہ علماء نے دلیلیں دی ہیں، جو لوگ قرآن کے اندر صراحتاً ذکر ہونے کا نام بیان کرتے ہیں انہوں نے بھی واضح دلائل پیش کی ہے قرآن کے اندر، یعنی باقاعدہ کتابیں تالیف ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہے کہ امیر المومنین کا اسم مبارک صراحت کے ساتھ اللہ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر ذکر اور بیان کی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کے اب ان سارے تفاصیل کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے قرآن مجید کے بہت زیادہ آیات کریمہ میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء کی شخصیت کو بیان کیا ہے مختلف، جیسا کہ ابن عباس کا بھی مشہور اور معروف قول ہے۔ ابن عباس کون ہے جس کے اوپر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، حبر امت جس کو کہا گیا، جلیل القدر صحابی ہے پیغمبر گرامی اسلام کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نزل فی علی 300 آیتا فی القرآن الکریم، اللہ کی ذات نے قرآن کریم کی 300 سے زیادہ آیات
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل کی ہے۔ یہ ابن عباس کا قول۔ دوسرا قول خود ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی یا ایہا الذین آمنو، جہاں جہاں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا سر آغاز، سر فہرست، مقصود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بس اس دونوں روایتیں ابن عباس سے منقول روایت کی روشنی میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر اللہ کی ذات نے تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ ہم امیر المومنین کے اسم مبارک کا قرآن کے اندر تذکرہ ہونے اور نہ ہونے سے ہٹ کے 100 سے زیادہ اللہ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر امیر المؤمنین کے اوصاف اور کمالات کا تذکرہ 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ کی ذات نے بیان کی ہے۔ بس ہم اس جہت سے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ علی کو سمجھنے کا 2 ہی راستے ہیں، یا اللہ کی ذات کے بیان کردہ حقائق کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یا پیغمبر گرامی اسلام کے اقوال کی روشنی میں۔ پہلا آتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بیان ہوا، یعنی اس حوالے سے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام علوم و معارف اور تمام علوم و معارف کو اللہ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اسی لیے قرآن کریم کے یعنی ناموں اور صفتوں میں سے ایک صفت مہیمن ہے، یعنی سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اوپر یہ قرآن نگہبان ہے، تسلط اور مسلط ہے سابقہ آسمانی کتابوں کے اوپر۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ فاتحہ میں تمام علوم اور معارف کو اللہ کی ذات نے سورہ مبارکہ فاتحہ میں جمع کر رکھا ہے، اور سورہ مبارکہ فاتحہ کے تمام علوم اور معارف کو اللہ کی ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود تمام حقائق و معارف کو اللہ کی ذات نے بائے بسم اللہ میں جمع کی ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء فرماتے ہیں، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بائے بسم اللہ کا وہ مرکزی نقطہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے جس کو بیان کیا۔ بس اس جہد سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی ذات، یعنی اس کا اگر ہم تھوڑا سا کیسے بائے بسم اللہ کا نقطہ امیر المؤمنین ہے، اس کی وضاحت جیسا کہ خود امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اس احتمال کو بیان کی ہے۔ کیا مقصود ہے؟ یعنی ظاہر الوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مقصود یہ ہے اللہ کی ذات غیب مطلق ہے، اللہ کی ذات نے اپنی شخصیت کو متعارف کروانے کے لیے، پہچانوانے کے لیے چند ذوات مقدسات کو خلق کی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا وجود نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، اللہ کی ذات نے مجھ پیغمبر گرامی اسلام اور امیر المومنین کو ایک ہی نور سے خلق کیا۔ اس جہت سے وجود کا اظہار کیا اللہ کی ذات نے بائے بسم اللہ کے ذریعے سے۔ بس قرآن کی پہلی آیت کریمہ کے پہلے تذکرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تأویل کی صورت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی فرمان کی روشنی میں بیان ہوا، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بائے بسم اللہ کا وہ مرکزی نقطہ ہوں کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کے بیان کیا۔ اس کے اوپر بھی جداگانہ تالیفات علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ دوسرا آتے ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ کے اندر ہی دوسری آیت، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں راہ مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، صراط مستقیم اللہ کے نبی، انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور صدیقین سے مراد خود قرآن کریم میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور خود صراط مستقیم کی تفسیر میں بھی مولا کائنات حضرت علی بن
ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا نحن واللہ الصراط المستقیم، خدا کی قسم میں علی ہی وہ صراط مستقیم ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بیان کیا۔ بس امیر المومنین کا قرآن کریم کے خود سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کریم نے بیان کیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور صراط مستقیم کی تفسیر و توضیح اور تأویل میں بیان کیا نحن واللہ صراط المستقیم، خدا کی قسم میں ہی علی ہی وہ صراط مستقیم ہے۔ اس طریقے سے بہت زیادہ آیات ہے قرآن کریم میں، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔